بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ شبلی نعمانی کی تبصرہ پڑھیں گے ان پہ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کو۔ حرف آغاز ہے۔ یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہوئے، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ ان کے مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو صرف سادگی نہیں دی بلکہ زندگی کی حرارت بھی دی۔ ان کی تحریر میں دھڑکتا ہوا دل اور چلتا پھرتا وجود دکھائی دیتا ہے۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات۔ حالات زندگی مولانا شبلی نعمانی سن 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بنڈول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو اعظم گڑھ میں وکیل تھے۔ شبلی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں حکیم عبداللہ جیراج پوری اور مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ سن 1880 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد وکالت شروع کی۔ انہوں نے پروفیسر آلنڈ کے ساتھ قسطنطنیہ کا سفر بھی کیا جو خالص علمی تھا۔ سر سید کے انتقال کے بعد وہ علی گڑھ سے چلے آئے اور ندوۃ العلماء کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی، جس کی بنیاد 1894 میں پڑ چکی تھی۔ 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے اعزازات کے ساتھ ان کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ سادگی و سلاست۔ ان کی تحریر میں ایک لذت ہے، وہ دل کی بات زبان سے ادا کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے کا خودداد ملکہ رکھتے ہیں۔ ان کی بات میں نہ تو بے ربطی ملتی ہے نہ خشکی اور روکھا پن، بلکہ اس میں ایک لطیف آہنگ، بلیغ موسیقیت اور عرفہ ترنم پایا جاتا ہے۔ وہ پیچیدہ سے پیچیدہ علمی اور فلسفیانہ مسائل کو سلیس، فصیح و بلیغ انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ اعجاز و اختصار۔ شبلی کے بیان کی بہت بڑی خصوصیت ان کا اعجاز و اختصار ہے۔ اختصار ان کے بیان میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی نثر کی تاثیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت جزئیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں محمد حسین آزاد کہانی کے انداز میں میٹھی میٹھی باتوں کو پھیلا کر بیان کرتے ہوئے قاری کو محفوظ کرتے ہیں، وہاں شبلی اپنے کڑکدار محاوروں کے ذریعے دل میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ تہذیب جگانے کی برتری کا احساس۔ شبلی کسی سیاسی تحریک کے مبلغ اور کسی معاشرے کے مصلح نہ تھے۔ ان کے دل و دماغ پر سیاسی تحریک کا روغن نہیں چڑھا تھا بلکہ وہ اسلام کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں قوم اور ملت اسلامیہ کو سدھارنے اور سنوارنے کی ایک ایسی لگن پوشیدہ تھی۔ علامہ اسلامی جمہوریت کا بیان اس طور پر کرتے ہیں کہ میزان عدل کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، لیکن اس بیچارگی کو کیا کیجیے کہ سلطان عبدالحمید انہیں خلاصۂ کائنات معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں جو سلطان عبدالحمید کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، تو جب مسلمانوں کو احساس کمتری کا احساس دلا کر پیچھے کیا جاتا تھا اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک بیکار قوم ہے، اور یہ 1947 سے پہلے کی بات تھی، انہیں وہ رتبے نہیں دیے جاتے تھے جس کی وہ حقدار تھے۔ مسلمانوں کو باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو سیاست میں پیچھے کیا گیا، ان کو جدید تعلیم سے دور کیا گیا، اور اس دور میں سر سید اور شبلی نعمانی کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ نے باقاعدہ تحریک کے ذریعے بتایا کہ تمہاری جو تہذیب و تمدن کسی سے کم نہیں۔ انہیں بتایا کہ سب سے بہترین تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ اس وقت مسلمان انگریزی تہذیب سے مرعوب نظر آتے تھے، انہیں اس احساس کمتری سے باہر نکالا۔ نمبر 5 ہے جوش و ولولہ۔ اگر شبلی کی شخصیت کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا ان کا دل جوش ایمانی اور خدمت قوم سے لبریز تھا، جس سے مجبور ہو کر انہوں نے ایسی لافانی نظمیں کہیں جو آج بھی ورد زبان ہیں، اور تقسیم بنگال بلکان کے مشترکہ رنج نے ان کی نظم میں ایسے اشعار کی شمولیت کرا دی۔ حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشاں کب تک، چراغ کشتۂ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک۔ شبلی نے ہم کشتگاں مارکہ کاپور ہے لکھ کر عوام کے دلوں کی ترجمانی کی۔ آخر کار یہ نظم ضبط کر لی گئی۔ اس نظم کے چند اشعار اتنے دردناک و پرتاثیر ہیں کہ ان کا ذکر یہاں نہ کرنا شبلی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کل مجھ کو چند لاشیں بے جان نظر پڑے،
دیکھا قریب جا کے تو زخموں سے چور ہیں۔ کچھ طفل خرد سال ہیں جو چپ ہیں خود، مگر بچپن یہ کہہ رہا ہے ہم بے قصور ہیں۔ کچھ نوجوان ہیں بے خبر نشے شباب، ظاہر میں گرچہ صاحب عقل و شعور ہیں۔ بحیثیت سیرت و سوانح نگار، مغربی اسلوب و تصور سے اردو کی اصناف میں سوانح نگاری نے خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ مغربی اثرات سے پہلے اردو میں سوانح نگاری عربی فارسی سوانح نگاری کا عکس تھی۔ سر ایڈورڈ گوم کا قول ہے کہ سوانح حیات انسان کی زندگی کی صحیح کیفیتوں کا عکس ہوتی ہے۔ حالی نے سب سے پہلے قدیم رنگ سے ہٹ کر حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی سوانح عمریاں لکھیں۔ گو ان پر بہت سے اعتراض کیے گئے، لیکن ان سے حالی کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ شبلی نے بھی اس میدان میں قدم رکھا اور سیرت النعمان، سوانح مولانا روم اور الغزالی وغیرہ سوانح عمریاں لکھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ان کی آخری تصنیف ہے۔ سیرت پر اس سے بہتر کتاب عربی، فارسی یا کسی اور زبان میں موجود نہ تھی۔ شبلی نے سیرت کی صرف 2 جلدیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور باقی کام ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ شبلی بھی حالی کی طرح انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف نہ تھے، لیکن آئرلینڈ اور دوسرے انگریزی دوستوں کی مدد سے شبلی نے مغرب کی تنقیدی اور ادبی تصورات سے استفادہ کیا تھا۔ شبلی بحیثیت شاعر کیسے تھے؟ تو شبلی اردو کے ساتھ فارسی کے بھی شاعر تھے۔ ان کا اردو کلام بہت مختصر ہے۔ ان کی مثنوی صبح امید خاص شہرت کی مالک ہے۔ ان کی اخلاقی، تاریخی، مذہبی اور سیاسی نظموں نے اردو ادب کے سرمایہ میں ایک بیش بہا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے جو تاریخی واقعات نظم کیے ہیں ان میں عدل جہانگیری ان کی مقبول نظم ہے۔ کلیات شبلی میں ایک مرثیہ بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کی موت پر کہا تھا۔ کچھ قطعات بھی ہیں جن میں موضوع علی گڑھ کالج اور دارالعلوم ندوہ کے بعض واقعات ہیں۔ ان کی ایک نظم شہر آشوب اسلام خاص شہرت رکھتی ہے، جس کا موضوع ہنگامہ طرابلس اور بلقان ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسجد کانپور کے واقعے پر ایک نظم شہدائے قوم کہی ہے۔ محاورات کا استعمال، شبلی نعمانی نے چونکہ وہ ایک اسلامی باتیں زیادہ کرتے تھے، اسلام پر زیادہ کام کیا، ان کے مضامین پر زیادہ قلم اٹھایا، تو انہوں نے اپنی تحریر میں ایسی خوبی سے محاورات کا استعمال کیا کہ ہم اسے اضافی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے محاورات اس طرح سے استعمال کیے کہ خود واقعی قابل تعریف ہے۔ انشا پردازی، اب انشا پردازی میں شبلی نعمانی کو کمال حاصل تھا۔ وہ سید کے رفقا میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو کتاب لکھی وہ امتیازی شان کی حامل ہے۔ اردو عربی کے علاوہ فارسی زبان پر ان کی قدرت کاملہ کا ثبوت شعر العجم کی 4 جلدیں ہیں۔ ان کی تاریخی و ادبی کارناموں میں تاریخ نگاری، سیرت نگاری، سوانح نگاری، علم کلام اور ادبی و تنقیدی تصنیفات کا گرا قدر سلسلہ ملتا ہے۔ شعر العجم جو علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی قدیم فارسی شعراء کے احوال و کمالات شاعری کی ایک جامع علمی و تحقیقی تاریخی دستاویز ہے۔ شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی۔ 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی۔ شعر العجم کی 4تھی جلد میں شبلی کے تنقیدی تصورات ملتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ مقالات شبلی، یہ کتاب 8 جلدوں میں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی اہم نظمیں صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب اسلام، مساوات اسلام۔ ان کی تصانیف میں مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887 اس سے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی پہلی تالیف قرار دیا ہے۔ المامون، اس کتاب میں بنو عباس سے نامور بادشاہ مامون رشید کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ سیرت النعمان، امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری، اس کا پہلا حصہ 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا، جو 1891 میں شائع ہوا۔ سفر نامہ روم و مصر شام، 1893 میں شبلی نے اسے لکھنا شروع کیا اور 1894 میں پہلی بار شائع ہوا۔ الفاروق، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے جو عمر فاروق کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی، 1902 میں شائع ہوا، یہ کتاب امام غزالی کی سوانح عمری ہے۔ سوانح مولانا روم، یہ کتاب جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے جو 1906 میں شائع ہوا۔ موازنہ انیس و دبیر میں موازنہ کیا گیا۔ اس کتاب میں شبلی نعمانی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ شعر العجم، یہ کتاب 5 جلدوں میں ہے۔ 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہو گئی تھیں اور 5ویں جلد علامہ شبلی کی وفات کے بعد 1918 میں شائع ہوئی۔
پھر ہے حرف آخر۔ غرض یہ کہ علامہ شبلی نعمانی ایک منفرد اور صاحب طرز نثر نگار یا شاعر ہیں، اور نثر یا شاعری آپ یہاں پہ حرف آخر کی میں ویڈیو بنا چکی ہوں پہلے بھی، تو اس لیے میں یہاں پہ نثر نگار یا شاعری کی بات کر رہی ہوں، تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ شاعر تو شاعری پہ بات کریں گے، اور یا نثر نگار ہو تو نثر نگاری میں۔ آپ کی ادبی حیثیت مسلم ہے، آپ کی تحریروں میں وہ خوبیاں بدراجتم موجود ہیں جو کسی بھی ادیب و نثر نگار یا شاعر کو اوج کمال تک پہنچاتی ہیں۔ المختصر اردو نثری ادب یا شعری ادب کے لیے آپ کی بیش بہا خدمات قابل تحسین و ستائش ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اس میں کچھ اتنے خاص ورڈ مشکل نہیں تھے کہ جس کو ایکسپلین کرنا پڑتا، جیسے کہ میں نے مرزا اسد اللہ خان غالب میں ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھائی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اچھا سے کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔